دوستوں میں آج نا آپ کو اس لمبی اور آخری جنگ کے بارے میں کچھ بتانے جا رہا ہوں۔ یہ جو جنگ شروع ہوئی ہے فلسطین کے اندر، جو ایک چھوٹا سا علاقہ ہے جس کو کہتے ہیں غازہ پٹی، غازہ کی جو ایک چھوٹی سی جگہ ہے جو کہ اس وقت جہاں پہ اسرائیل اور امریکہ جو ہے بمباری کر رہے ہیں۔ امریکہ میں نے اس لیے منشن کیا ہے کہ اسلحہ ان کا ہے اور پھینک جو ہے اسرائیلی رہے ہیں۔ تو امریکہ نے ویسے آج دن تک جو ہے نا وہ یہودیوں کو آگے نہیں آنے دیا، جیسے کہ عراق میں لڑائی ہوئی، عراق میں انہوں نے بمباری کی، عراق تباہ کیا، شام تباہ کیا، جا کے افغانستان پہ حملہ کیا، تو انہوں نے یہودیوں کو آگے نہیں آنے دیا، کیونکہ جب صدام حسین کے پتلے گر رہے تھے اور امریکن جو ہیں وہ اپنے پنجے جما چکے تھے عراق کے اندر، تو ایریل شارون نے کہا تھا کہ اب جو ہے عراق جو ہے وہ ہمارے قبضے میں آ جائے گا، ہم وہ بھی اسرائیل میں شامل ہوگا، ہم اب عراق پہ بھی قبضہ کر لیں گے۔ لیکن امریکن جو ان کو پتہ ہے اگر ہم نے ان کو یہودیوں کو ایسے کھلا چھوڑا اسرائیلیوں کو، تو پوری مسلم امہ جو ہے ہمارے خلاف ہو جائے گی، اور وہ ابھی یہ نہیں چاہتے۔ لیکن جو یہ جنگ شروع ہوئی ہے، یہ جنگ آپ لوگوں کو نظر تو نہیں آ رہی نا، ابھی بھی آپ لوگ جو ہیں وہ آ جا رہے ہیں ادھر ادھر، لیکن یہ جنگ جو ہے یہ شروع ہوئی ہے جیسے ورلڈ ٹریڈ سینٹر ان کا، اس پہ نا انہوں نے الزام لگایا تھا اسامہ بن لادن پہ، جو کہ انہوں نے خود اسرائیلی موساد اور امریکن CIA نے مل کے یہ کام کیا تھا، اور الزام انہوں نے نا بن لادن پہ لگا دیا تھا، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا گیم ہے۔ اس گیم میں وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم نا ان کو کسی طریقے سے بدنام کریں، اپنے ملک میں مطلب اپنی عوام کو بتائیں کہ یہ بڑے ظالم لوگ ہیں، انہوں نے ہم پہ نا حملے کیے ہیں، انہوں نے ہمیں نقصان پہنچایا، ہم بدلہ لیں گے۔ اور ان کی جو کانگریس ہے اور ان کی جو حکومت ہے، اس نے اپنی کانگریس سے نا بل پاس کروائے، جو کہ تو کانگریس نے کہا کہ کھلے لو پیسے، کھلا یاشی کرو، یہ جتنا پیسہ آپ لگتا ہے ان کو برباد کرو، یہ ٹیررسٹ ہیں۔ اس میں انہوں نے مسلمانوں کو ٹیررسٹ قرار دیا، اور مسلمانوں کے اوپر الزام جو ہے انہوں نے پکے لگا دیے کہ یہ ٹیررسٹ ہیں، یہ دہشت گرد ہیں، اور وہ مور پکی لگ گئی۔ اب اس جنگ کا آغاز ہو چکا تھا، صرف کس لیے؟ اس لیے کہ ٹوٹل دنیا میں نا جو یہودی ہیں وہ 13 کروڑ یہودی ہیں۔ اسرائیل کے اندر تو ابھی جو ہے نا وہ تقریباً 35 بھی نہیں 25 لاکھ جو یہودی ہیں وہ آباد ہیں ٹوٹل جو ہے۔ تو اسرائیل جو ہے وہ سوچ رہا ہے، اس نے جو پلان بنایا 1800 کچھ میں پلان جو بنایا، ان کا جو پہلا وزیر اعظم تھا بن گورین نے جو پلان بنایا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ ہم پوری دنیا سے یہودیوں کو لا کے اسرائیل میں آباد کریں گے، یہ ہمارا ملک ہوگا۔ یعنی وجود میں تو اسرائیل آیا 1948 میں، لیکن 1817 میں یہ پلان بن چکا تھا، اس کا نقشہ بھی بنایا ہوا انہوں نے، جو 1817 میں پلان بنایا تھا۔ اس نقشے میں عراق، مصر، شام، اردن اور سعودی عربیہ، اور کچھ جو علاقے لبنان پورا، اور کچھ علاقے جو ہے نا ترکی کے، وہ بھی ان کے میپ کے اندر شامل ہیں۔ تو یہ کیوں شامل ہیں؟ وہ کہتے ہیں جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں تھے تو ہم وہاں نا ہجرت کر کے گئے تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام وہاں گئے تھے، اور وہاں ایک ان کا بڑا زرخیز ایریا ہے مصر کا، جب بڑی وہاں پہ نا زرخیز ایریا، مطلب سارا ہی زرخیز تو نہیں ہے، لیکن ان کا کچھ ایریا بہت زرخیز ہے، کہتے ہیں وہ ہمارا ہے، ہمیں وہاں پہ نا
پھر انہوں نے جگہ دی تھی اور ہم وہاں رہتے تھے، یعنی وہاں پہ رہتے تھے، پھر انہوں نے وہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو نکال کے لے آئے تھے، وہ کہتے وہ بھی ہمارا ہے، کیونکہ ہمارے نا کچھ عرصہ ہم رہے ہیں۔ تو اس کے بعد جو ہے نا کہتے ہیں کہ جب ٹائٹس آیا تھا، ٹائٹس جو کہ عراق سے، ابھی عراق کہتے ہیں نا، اس وقت بیبلونین کہتے تھے انہیں، تو ٹائٹس جو تھا انہوں نے ہمیں ہمارے 1,30,000 یہودی قتل کی، 3 لاکھ یہودی قتل کیے تھے اس نے، 3 لاکھ یہودی قتل کیے تھے، اور ان میں سے 3 لاکھ کو قیدی بنا کے وہ عراق لے گیا تھا، بیبلونیا۔ اور وہ جو ایریا جس میں جا کے ان کو رکھا، وہاں 300 سال تک قید رکھا، کچھ 300 سال نہیں، کچھ عرصہ قید رکھا، تو اس میں کہتے ہیں وہ بھی ہمارا ہے، کیونکہ ہم وہاں کچھ عرصہ رہے نا تو وہ ہمارا ہو گیا۔ تو مکہ جو ہے نا، مکہ میں ہمارا کچھ نہیں ہے، مدینہ جو ہے نا، مدینے سے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکالا تھا، تو ہم وہاں مدینہ جو ہے نا وہ بھی ہمارا ہے، یہ جو خیبر وغیرہ کی جنگیں ہوئی تھی۔ تو اردن میں بھی کہتے ہیں ہم تھے، ہمارا ہے، عراق میں بھی کچھ یہودی ابھی تھوڑے بہت ہے، ترکی میں بھی کہتے ہیں کچھ علاقے ہمارے ہم وہاں رہے ہیں، تو کچھ ہمارے علاقے ہیں۔ تو ان کے یہ جو پلان ہے کہ بھئی یہ جو گریٹر ہے نا، گریٹر مین عظیم جس کو کہتے ہیں نا، عظیم اسرائیل ہم بنائیں گے، تو کسی حد تک یہ کامیاب ہوگی، لیکن ان کی جو آبادی ہے ٹوٹل 13 کروڑ ہے پوری دنیا کے اندر، تو یہ صرف 35 یا 25 لاکھ جو ہیں یہ اس وقت اسرائیل کے اندر ہے، تو یہ جو 13 کروڑ کو ہم نے لا کے یہاں آباد کرنا ہے، اور یہ جو ڈفر قوم ہے نا، یہ گدھے کی دماغ والی عرب جو ہیں، ان کو ہم نے مارنا ہے، ان کو ختم کرنا ہے، یہ انسان نہیں ہے۔ تو یہ ان کا پلان جو ہے، یہ ان کی جو جنگ ہے، یہ یہودیوں کو نا اللہ تعالیٰ نے نا، وہ کہتے ہیں نا وہ لولے لنگڑے جو ہوتے ہیں ان کی ایک رگ فالتو ہوتی ہے، ان کی نا ایک نہیں، ان کی بہت سی رگیں فالتو ہیں۔ انہوں نے بینکوں کا ایسا سسٹم بنایا دنیا کے اندر کہ اس میں نا امریکہ کو بھی جکڑا ہوا ہے۔ امریکہ کے اندر کوئی ان کا امریکہ کا صدر نہیں جو ان کے آگے نہ کرے، ان کی اجازت کے بغیر وہ بیان بھی نہیں دیتا، مطلب ہے ان کا پورا کنٹرول ہے ان کے اوپر۔ تو اب ان کی جنگ کون لڑ رہے؟ ان کی جنگ وہ لڑ رہے ہیں کہ جن کے خدا کو انہوں نے مارا ہے، جن کے وہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں جیزس از آور گاڈ، تو وہ جیزس کو انہوں نے مارا، انہوں نے ان کو صلیب پہ لٹکایا، اور ابھی وہی ان کی مدد کر رہے ہیں، یعنی وہ ان کے اعلیٰ کار بنے ہوئے ہیں، ان کے لیے وہ جو یہ کہتے ہیں وہ کرتے ہیں، اور وہ پورے طریقے سے یہ جو ابھی جو جنگ شروع ہے، یہ جنگ وہ کر رہے ہیں ان کے لیے جن کو ہم کہتے ہیں نا جوج ماجوج، تو جو ہے نا وہ آ گئے ہیں، وہ جو ہمارے مولانا جو ہمیں بتاتے ہیں نا کہ آئیں گے پتہ نہیں کسی دیوار کے پیچھے، کوئی دیوار نہیں ہے کسی دیوار کے پیچھے نہیں ہے، وہ ایک قوم ہے جس کو ایک ٹائٹل، ایک وہ مطلب ایک نام دیا گیا کہ جوج ماجوج کون ہے؟ امریکن ہے نا، وہ آ گئے ہیں نا، برطانیہ کے ہیں، جو یہ آپ پہ نا 200 سال حکومت کر گئے ہیں، برطانیہ، ہالینڈ، اٹلی، یہ سارے جو انہوں نے آپ لوگوں کو غلام بنایا، آپ کا سسٹم سب ختم کیا، آپ کے جو ہیرے جواہرات پڑے تھے، تخت تاج پڑے تھے، وہ لے گئے، ان کی میوزیم میں پڑے ہیں، تو یہ جوج ماجوج ہے نا، اور کون جوج ماجوج ہے؟ یہ فتنہ جوج ماجوج جو ہے، اس کے بارے میں غور سے مطالعہ کریں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ جوج ماجوج جو ہے نا وہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ کسی پہاڑی کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں، اور وہ آئیں گے، وہ اس کو چاٹتے ہیں اور وہ دیوار پتلی ہو جاتی ہے، پھر وہ رات کو نا
کہتے ہیں یار یہ تھوڑی سی رہ گئی، ہم کل یہ کریں گے، تو واپس چلے جاتے، صبح آتے پھر ویسے ہی ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک دن آئے گا کہ ان میں سے ان کا ایک بچہ جو ہوگا وہ ذہین ہوگا، تو وہ کہے گا انشاءاللہ ہم نا اس کو کل تو یہ کر لیں گے۔ جب انشاءاللہ کہے گا تو دیوار واپس نہیں آئے گی، وہ پتلی ہوگی، توڑ کے نکل آئیں گے۔ تو یہ قصے کہانیاں ہیں جو ہمارے مولویوں نے ہمیں سنائے ہوئے ہیں۔ ہمیں تو اس لال گرین سبز بتی کے پیچھے بھی لگایا ہوا ہے ہمارے مولویوں نے کہ جی شب معراج جو ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کس طرح سے وہ گئے تھے، کس طرح سے وہ اللہ تعالیٰ کی انہوں نے زیارت کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ اے میرے محبوب اندر آ جاؤ، انہوں نے کہا نہیں میں نہیں آتا، انہوں نے حضرت جبرائیل کو کھینچ لیا، حضرت جبرائیل نے کہا نہیں میرے پر جلتے ہیں، انہوں نے کھینچا، ان کے کچھ پر جل بھی گئے، اور اس طرح کی کہانیاں ہمیں سنائی ہوئی ہیں۔ اور اس کی اصل جو ہے نا، اصل حقیقت جو ہے نا وہ کچھ اور ہے۔ اصل حقیقت جو ہے ان کو یہ سارا سفر جو ہے نا خواب میں کروایا گیا تھا، بیداری میں نہیں کروایا گیا تھا۔ اور پھر بیداری میں بھی ان سے کروایا گیا تھا جب ان سے یہودیوں نے پوچھا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نا میں معراج میں نے گیا ہوں، میں نے بیت المقدس کے اندر نماز پڑھی ہے اور سب نبی وہاں جمع تھے، 1,24,000 پیغمبروں نے میرے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بہت سے یہودی، بہت سے دوسرے لوگ جو ہیں انہوں نے تو بیت المقدس دیکھا ہوا ہے، آپ ہمیں بتائیں کہ بیت المقدس میں کیا کیا کیسے کیسے ہے۔ تو پھر انہوں نے نا وہ تھوڑے گھبرا گئے۔ پھر اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے ان کو پورا نقشہ جو ہے ان کو بتانا شروع کیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ ایسے ایسے، بالکل اسی طریقے سے جیسے انہوں نے دیکھا تھا، لیکن وہ اس وقت تھوڑے تھے، ان کو کیا پتہ تھا کہ اس کے اوپر بھی سوال جواب ہوں گے۔ تو یہ جو بیت المقدس کی جو جگہ ہے جہاں پہ بیت المقدس ہے، وہاں زیادہ سے زیادہ 30,000 لوگ آ سکتے ہیں، 1,24,000 جو ہے نا وہ نہیں آتے۔ اس کا پورا آپ دیکھیں، نقشے میں دیکھیں، اس کا میپ دیکھیں، وہ وہاں پیتا لہجے چیک کریں، ایسے آتے ہیں۔ لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے نا ان کو خواب میں یہ سارا سفر کروایا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے آگے تو کوئی ایسی وہ چیز نہیں ہے جو کہ وہ نہ کر سکیں۔ وہ تو کھینچ کے اس کو بڑا بھی کر سکتے ہیں، وہ جیسے چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ انہوں نے جہاں پہ اترے تھے مقام ابراہیمی بتایا، پھر ان کے خواب میں، یعنی نا خواب میں بھی تو براق پہ وہ بیٹھے ہیں، ان کو وہ کہتے ہیں ایک قدم اس کا یہاں پڑتا تھا، دوسرا جا کے 4-6 شہروں کے بعد اس کا براق کا قدم پڑتا تھا۔ تو خواب میں یہ جو ہوتے ہیں، یہ قرآن پاک کے اندر اس کا پورا ذکر آیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل پڑھیں، اس کے اندر ذکر ہے کہ وہ کیسے گئے ہیں۔ تو ہمیں تو مولویوں نے نا بتی کے پیچھے لگایا تھا کہ جی وہ ایسے گئے، ان کا سینہ ایسے چاک کیا گیا، یہ کیا گیا، وہ کچھ روایتیں ہیں، لیکن اس میں کوئی گواہ تو نہیں تھا کہ انہوں نے وہ کیسے گئے۔ روایتیں کچھ ہیں، روایتیں تو پتہ ہے آپ کو جعلی بھی بہت ہو جاتی ہیں، جعلی بھی گھڑی جاتی ہیں۔ تو اسی طرح سے نا ہم تو آج دن تک یہی مانتے آئے، شب قدر، شب برات اور مشاروں والی عید اور یہ وہ ہم تو مانتے آئے، اور ابھی تک نا یہ چیزیں جو ہیں ہمارے ملک میں اس پہ لوگ قائم ہیں کہ یہ جی واقعی اس طرح ہوا۔ لیکن پتہ ہے کیا، نہ تو آپ کو عربی آتی ہے، نہ آپ نے عربی سیکھی ہے، نہ آپ کو عربی کا معنی آتا ہے، کیونکہ یہ عربی میں قرآن پاک لکھا ہوا ہے۔ اور آپ اگر عربی میں جو قرآن پاک لکھا ہے اس کا ترجمہ پڑھ کے آپ دیکھتے ہیں کہ جی ترجمے میں یہ لکھا ہے، تو وہ تو کسی اور کی آنکھ سے آپ پڑھ رہے ہیں نا، آپ کو تو نہیں آتی۔ اب جب کسی اور کی آنکھ سے پڑھ رہے ہیں، اس نے تو وہ جو چیز لکھی ہے، ہو سکتا ہے اس نے نا ترجمہ غلط کیا ہوا ہے، اس لیے یہ چیزیں جو ہیں یہ بہت سوچنے سمجھنے کی ہوتی ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل کے اندر ان کے خواب کا ذکر ہے، کہ انہوں نے خواب میں یہ سفر کیا تھا۔
اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں نے ان کو اٹھا لیا تھا، اور جس بندے نے ان کے اوپر مخبری کی تھی اس کو ان کی شکل میں بدل دیا تھا، جودہ کو۔ جب جودہ رات کو جب سو گئے سارے تو جودہ نکلا وہاں سے، اس نے کہا جا کے کہ میں نا وہ 20 درہم کا انعام تھا کہ 20 درہم انعام دیں گے، اس نے 20 درہم کی لالچ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑوا دیا۔ پکڑوا کیسے دیا؟ وہ گیا، ان کو بتایا کہ وہ فلانی جگہ میں ہے، وہ ایک باغ ہے، اس کے اندر ایک جگہ ہے، چوپڑی ہے، ایک گھر ہے، اس کے اندر ہے۔ تو وہ ان کو لے آیا۔ جب لے آیا تو پہلے وہ خود اندر گیا۔ جب وہ اندر گیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے اس وقت چھت پھٹی، فرشتے آئے، ان کو اٹھا کے لے گئے، اور وہ جو تھا وہاں سے جب باہر نکلا تو اس کی شکل بدلی ہوئی تھی، وہ اسی طرح لگ رہا تھا جیسے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ تو جو ان کے حواری تھے وہ اٹھ گئے تھے اس وقت۔ جب اٹھ گئے تو انہوں نے کہا ہمارے مرشد، ہمارے پیر، ہمارے نبی۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو وہی ہیں، انہوں نے پکڑ لیا، وہ لے گئے ان کو جا کے، اس کو وہ جو سزائیں، وہ جو سلیب جو انگریز، یہ جو آج دن تک یہ جو کرسچن جس کے اوپر یہ پپیاں کرتے ہیں، جس کو پوجا کرتے ہیں، اس کے اوپر وہ بندہ لٹکایا گیا جو کہ مخبر تھا، جس نے مخبری کی تھی۔ ان کا جو خدا ہے جس کو مانتے ہیں کہ جیزس از آور گاڈ، اللہ ہمارا خدا ہے، اس کو تو فرشتے لے گئے تھے۔ تو مطلب ہے کہ ہمارے مولویوں کو تو ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہے۔ ہمارے مولوی جو ہیں، کیونکہ یہ چیزیں قرآن پاک میں نہیں ہیں، یہ صرف نا انجیل کے اندر ہے، اور انجیل کی 100 کاپیاں تھیں جو کہ ان کے 12 ساتھی تھے جن کو سائپر کہتے ہیں۔ تو ان میں سے وہ 4 جو ہیں، 4 جو انہوں نے بائبل لکھی ہے، جو رومن انہوں نے لکھی ہے، ان کو 4 کی جو جنہوں نے 4 انہوں نے سب نے لکھی، تو جو 4 تھے ان کی جو لکھی ہوئی تھی وہ ان کو پسند آئی، انہوں نے اس کو کاپی کر کے بائبل بنا دیا۔ وہ جو ایک تھے ان کے سائپر تھے، اس کی جو لکھی ہوئی بائبل تھی انہوں نے رکھ دی چھپا کے۔ وہ جو ان کا پوپ ہوتا ہے وہ جا کے اس 1 سنچری کے ابھی کچھ عرصہ پہلے نکلی ہے ان کے پوپ کے، وہ جو اس کا کیا کہتے ہیں، وہ گیلری، اس کا جو لائبریری وغیرہ، اس میں سے ان کو ملی ہے، اس کا ترجمہ جو ہے انہوں نے کیا، تو وہ اس میں یہ قصہ اس طریقے سے پورا لکھا ہوا ہے۔ اچھا، اب یہ جو ہمارے جو امام ہیں، ہمارے جو مولوی ہیں، کیونکہ ہمارے پاس تو اللہ کی دی ہوئی کتاب ہے، قرآن پاک ہے، اس میں جس چیز کا آپ کو کوئی سوال جواب کرنا ہے، کوئی پوچھنا ہے، اس میں ہر چیز ہے، لیکن ان کو نہیں پتہ۔ انہوں نے جو نا ہمیں نا وہی سبز بتی کے پیچھے لگا کے رکھا کہ لال بتی کے پیچھے، جس کے پیچھے کہ بھئی وہ جو ایسے ہوا تھا اور ایسے آپ نا یہ کرو، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کوئی ایسا ذکر نہیں ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے بذات خود ان کا جسم جو ہے، اس کو جسم کے ساتھ ان کو 7ویں آسمان پہ لے جایا گیا، اور ایسے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو جو ہے نا وہ ہم کلام ہوتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی ہم کلام ہوتے تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک پہاڑ پہ نا اوپر وہ کوئی آگ وغیرہ جل رہی ہے، تو انہوں نے اپنی جو بیوی تھی ان کو کہا، سفرہ، میں جاتا ہوں، میں دیکھتا ہوں اوپر پہاڑ پہ آگ جل رہی ہے، میں وہاں سے آگ لے کے آتا ہوں، اور ہم آگ جو ہے نا وہ چاہیے ہمیں، میں آگ لے کے آتا ہوں۔ تو ایک تو سردی ہے، کھانے پکانے کے لیے بھی، تو وہ آگ لینے کے لیے پہاڑ کے اوپر گئے، کوئی طور کے اوپر، تو وہاں پہ ان سے اللہ ہم کلام ہوئے۔ ان کا کہ میں تمہارا اللہ ہوں موسیٰ، میں تمہارا پروردگار ہوں، ڈرو نہیں، جوتے اتارو اور اندر آ جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ تو ان سے بھی ہم کلام ہوتے تھے، یعنی کہ ہمارے نبی سے بھی ہوئے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسول تھے اللہ کے،
حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی رسول تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی رسول تھے۔ ان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں یہ تھا کہ وہ مردوں کو بھی زندہ کر دیتے تھے، اور بیماروں کو کوڑ جن کو لگا ہوتا تھا ان کو ٹھیک کر دیتے تھے، اور ان میں بھی وہی صلاحیتیں تھیں، سب کچھ تھا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ جو آخرت تک جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا، کیونکہ وہ اللہ کے رسول تھے، اور وہ ہی آئیں گے دنیا میں دوبارہ، کیونکہ یہ جو ابھی جنگیں شروع ہوئی ہیں، یہ جنگیں جو شروع ہوئی ہیں یہ عیسائیوں کی جنگیں ہیں۔ یہ جو صلیبی جنگیں جو پہلے ہوئی تھیں یہ انہی کا حصہ ہیں، کیونکہ عیسائی جو ہیں، عیسائی وہ چاہ رہے ہیں کہ ہماری ڈومینیشن پھر دنیا میں ہم دوبارہ ڈومینیٹ کریں، ہماری حکومت آئے پوری دنیا کے اندر، اور وہ دن رات لگے ہوئے ہیں اسلحہ بنانے میں، اور ان کا کوئی ٹائم ضائع نہیں کرتے۔ ان کا جتنا کنٹرول ہے اپنی حکومتوں میں، لیکن اس طریقے سے نہیں ہے کہ کوئی فوجی ڈکٹیٹر آ کے بیٹھ جائے اور وہ کنٹرول کرے، مار پیٹ کرے، بدماشی سے بیٹھا رہے، اور جو کام کرنے والے جو لیڈر ہیں ان کو جیلوں میں ڈال دے۔ یہ وہ سسٹم نہیں ہے ان میں، وہ ان کا ڈیموکریٹک سسٹم ہے، وہ بالکل ان میں یہ چیز نہیں ہے کہ جی ہم آ جائیں جی وہ دھاندلی کر کے، اور وہ تو دھاندلی کر کے آئیں گے تو انہوں نے کیا پھر دنیا فتح کرنی ہے؟ جو اپنے ملک میں ہی بے ایمانیاں اور بدماشیاں کریں گے وہ کیا دنیا فتح کریں گے؟ تو وہ ان میں اپنے اصول قانون ہے، کیونکہ زوال جو ہے، زوال تو ہم لوگوں پہ آیا رہتا ہے ہمیشہ، وہ تو خوشحال ہیں، انگریز جو ہیں وہ خوشحال ہیں، وہ موج مستی کے اندر ہیں، ان کے اندر کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن ان کو جو ہے نا وہ نشہ چڑھا ہوا ہے۔ انہوں نے عراق میں جا کے کیا، ان کو کسی نے کچھ نہیں کہا، افغانستان میں کیا کسی نے کچھ نہیں کہا، شام میں کیا کچھ نہیں کہا، اسرائیل جو تھا انہوں نے اسرائیل بنا دیا آ کے، اور فلسطینیوں کو نکال دیا، کسی نے کچھ نہیں کہا، کیونکہ ہمارے اندر تو جو ہے غدار جو ہیں اتنے ہیں کہ ہر دوسرا آدمی غدار ہے۔ اگر اللہ کا عذاب اگر کہیں گرے گا، آئے گا تو ہم لوگوں پہ آئے گا، ہمارے پاکستان پہ آئے گا، عربوں پہ آئے گا، عربوں پہ تو آئے گا، عربوں پہ تو آیا ہوا ہے۔ تو یہ جو ابھی صلیبی جنگ ہو رہی ہے، کیونکہ وہ پرانے زمانے میں ہوتی تھی، تلواریں لی گئے، لڑے، مار پٹائی کی، جیتا ہارا بیٹھ گیا، لیکن ابھی وہ چیز نہیں ہے نا، ابھی وہ چیز ختم ہو گئی ہے۔ ابھی جو ہے آپ وہاں بیٹھے ہوئے امریکہ میں، آپ وہاں سے بٹن دبا کے پاکستان میں آپ نے 80,000 بندے مار دیے۔ ان کو جو جہاز آتے تھے نا، وہ جن کو ڈرون کہتے ہیں، ان مین ڈرون، جن میں بندہ نہیں ہوتا تھا، ہیلی کاپٹر میں کوئی، وہ اس میں کوئی بندہ نہیں ہوتا تھا، اسلحہ ہوتا تھا، وہ مارتے تھے آگے۔ تو ابھی جنگیں جو ہیں بڑی ڈیفرنٹ جنگیں ہیں۔ تو اس کے بارے میں جو ہے امریکہ میں ایک ان کا مذہبی رسالہ نکلتا ہے، وہ رسالہ ویکلی ہے، اس کا نام ہے ٹرمپٹ کے اندر پوری خبریں دیتے ہیں یہ، جیسے ہم کہتے ہیں نا، ہمارے مولوی کہتے ہیں کہ جی وہ فلان ہوا تھا، ایسے ہوا تھا، وہ پوری پیشن گوئیاں اس میں دیتے ہیں، وہ صرف ہمیں نہیں پتہ ان کا۔ اب جو پیشن گوئیاں وہ دیتے ہیں تو ان کو بھی کچھ پتہ ہے دنیا کا۔ وہ عیسائیوں کا یہ جو زائنس ہیں، ان کا رسالہ ہے، اور وہ فری میں مفت میں دیتے ہیں، اس کے کوئی 35-36 ملین کاپی چھپتی ہے ہر ہفتے، اور وہ فری ہر جگہ میں ڈیلیور کرتے ہیں، ظاہر لوگ پڑھتے ہیں، اس میں وہ اسلام کے بارے میں بھی لکھتے ہیں، اور وہ پھر یہ اس میں اپنا یہ کھل کے وہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم جو ہے نا دنیا کو ڈومینیٹ کریں گے، ہم واپس جائیں گے، ہم دنیا کو ڈومینیٹ کریں گے، یہ جو ہولی لینڈ فلسطین کی ہے اس پہ ہم قبضہ کریں گے، ہم
پورے عرب پہ قبضہ کریں گے، یہ ہماری زمین ہے، یہ ہمارا حق بنتا ہے. یعنی ان کا بھی جو خدا ہے، ان کا جس کو خدا مانتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہ وہیں پیدا ہوئے تھے اور وہ مسلمانوں کے قبضے میں. ان کو بڑا دکھ ہوتا ہے اس بات کا. اور یہودی، یہ سارا فتنہ انہوں نے بنایا ہوا ہے، یہ ماسٹر مائنڈ ہے. ٹھیک ہے، یہ ماسٹر مائنڈ ہیں. ان کے اوپر بہت عذاب آئے ہوئے ہیں، ہم پہ بھی آئے ہوئے ہیں نا، مسلمانوں پہ بھی آئے. مسلمانوں کو نہیں مارا، مغلوں نے نہیں مارا، انگریز آ کے ہم پہ قابض نہیں ہوئے. ابھی ہمارے سامنے امریکہ نے نہیں مارا، ہمیں آ کے مارا. ہم پہ بھی عذاب ہے، یہ بھی عذاب ہوتا ہے نا. آپ کہیں کہ نہیں جی امریکہ نے کیا، وہ یہ ہے وہ نہیں، یہ عذاب ہے اللہ کی طرف سے. تو جو عذاب ہیں ہم پہ بھی آئے ہیں، یہ نہیں کہ یہودیوں پہ صرف آئے ہیں، کیونکہ وہ بھی اللہ کی جو ایک چوزن قوم تھی، اللہ کی یعنی اللہ کی محبوب قوم تھی. ان کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی تھی کہ آپ نا جو مرضی کرو، آپ میرے پیارے ہو. ان کے لیے تو آسمان سے کھانے اترتے تھے، پکے پکائے، من و سلوا، آسمان سے کھانے اترتے تھے. ہمارے لیے تو کبھی نہیں اترے نا. ان کے لیے تو ان کو تو بڑی اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہوئی تھیں. لیکن وہ جب انہوں نے کیا کیا، جب پیغمبروں کو مارنا شروع کر دیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر کاٹ کے رکاسا کے سامنے جا رکھا ہے. حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر کاٹ کے رکاسا کے سامنے جا رکھا، اور حضرت زکریا علیہ السلام کو درخت میں کاٹ دیا، مار دیا ان کو. پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے پہ آئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، ابھی تمہارا جو ہے نا، تمہارا اینڈ ہو گیا، ابھی تم پہ عذاب آئے گا. لیکن وہ جو پہلی قومیں ہوتی تھیں ان پہ عذاب آتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو ختم کر دیتا تھا، ان سے جڑ سے اکھیڑ دیتا تھا. لیکن ان کو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کیوں چھوڑ دیا، ان کو دوسرا چانس کیوں دے دیا. اس لیے دے دیا کہ مسلمان آئیں گے، وہ ایسا کریں گے تو ان کو تم کرنا، ان پہ تم عذاب بن کے اترنا. تو یہ جو ہے ہم ابھی یہ جنگ دیکھ رہے ہیں، یہ سارا کیا کرتا ان کا ہے، کیونکہ امریکہ نہیں چاہتا کہ ان کو آگے کرے. اس کو جو گلف کی وار جو ہوئی تھی اس میں بھی امریکہ نے ان کو آگے نہیں جانے دیا، نہیں تو مسلمان سارے اٹھ جائیں گے، ہمارے خلاف ہو جائیں گے، گڑبڑ ہو جائے گی تو تم پیچھے رہو، تمہاری جنگ ہم لڑیں گے. کیونکہ امریکہ تو کہاں ہے، دوسرے کونے سے آتا ہے اور یہاں آ کے اپنی دادا گیری جما رہا ہے، تو بدماشی کر رہا ہے. تو مطلب ہے کہ یہ تو سوچنے کی چیز ہے نا کہ بھئی اس کا تو یہاں کچھ ہے ہی نہیں ہے، اور وہ آ کے تو وہ ہوتی ہیں ان کے اوپر حملے کر رہا ہے. لبنان کو دھمکی دے کے بیٹھا ہوا ہے، اس کے سمندروں میں جہاز لگائے ہوئے ہیں کہ ہلنا نہیں، میں ماروں گا. اور ایران کو صبح شام دھمکیاں دے رہا ہے. تو اسی کو اسرائیل کے لیے کر. اگر امریکہ نہ ہوتا تو اسرائیل بھی نہ ہوتا، ختم ہو گیا ہوتا. بے شک اس کو برطانیہ نے بنایا، یہ برطانیہ کا معاہدہ تھا ان سے کہ ہم تمہیں نا تمہارا اپنا ملک بنا کے دیں گے. اور ان کا جو پہلا وزیر اعظم تھا بن گورین، اس نے یہ پورا پلان بنایا تھا اور پھر ان کو لا کے آباد کیا. اور وہ تو اس وقت تو وہ بالکل تھوڑے تھے، لیکن یہ انگریز تھے نا ان کے ساتھ. ان کو اسلحے کی اجازت تھی، ان کو ہر چیز کی اجازت تھی، فلسطینیوں کو نہیں تھی. وہ چھری بھی نہیں رکھ سکتے تھے، اور ان کے پاس بندوقیں اور گنیں ہوتی تھیں، اور ان کو رات کو جا کے ان کے گاؤں یہ کر دیتے تھے، اڑا دیتے تھے. اب کیسے مار رہے ہیں، ان کے پاس تو کچھ نہیں ہے نا، وہ تو پائپوں سے اور یہ جو پانی کے پائپ ہوتے ہیں ان سے میزائل بنا کے ان کو مار رہے ہیں. لیکن ان کو تو جدید اسلحہ مل رہا ہے، امریکہ کی پوری سپورٹ ہے، پیسہ، اسلحہ، ہر چیز آ رہی ہے. تو یہ چیزیں ہیں کہ اب یہ جو تیسری جنگ شروع ہو گئی ہے، یہ میرا پورا اپلوڈ کرنے کا مقصد یہ تھا
کہ پاکستان کے اندر جو ابھی چل رہا ہے کہ ہمارے جو یہ پیروکار بیٹھے ہیں، جو دجال کے پیروکار ہیں نا، یہ دجال کے پیروکار ہیں، یہ کوئی ان کا کیا مقصد ہے؟ ان کا مطلب کیا ہے کہ بھئی پاکستان کو کسی حکومت کو چلنے نہیں دینا، کسی اچھے آدمی کو نہیں بیٹھنے دینا، اپنی قوم کو دبا کے رکھنا ہے۔ فوج میں 90% فوجی جو ہیں وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ فوج کے اندر 90% فوجی جو ہیں وہ عمران خان کے ساتھ ہیں۔ تو یہ 10% فوج جو ہے یہ کس کی اعلی کار ہے؟ ظاہر ہے یہود کی اعلی کار ہے، ظاہر ہے دجال کی اعلی کار ہے۔ اور ان کا مطلب کیا ہے؟ کوئی مطلب بتائیں نا کہ بھئی ہم اس مقصد کے لیے کر رہے ہیں، ہم نے جو ہے وہ جنگیں لڑنی ہیں، ہم نے نا غزوہ ہند کرنا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے؟ انہوں نے تو کچھ نہیں کرنا۔ انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے کیا ہے کہ ایران کے اندر جو بلوچ رہ رہے ہیں نا، ایران میں جو بلوچ رہ رہے ہیں ان کے اوپر حملہ کیا۔ ایران نے کیا کیا؟ پاکستان میں جو بلوچ رہ رہے ہیں ان کے اوپر حملہ کیا۔ جب ایک آدمی کسی ملک میں رہ رہا ہے 5 سال سے 4 سال سے، وہ وہاں کا ہو جاتا ہے۔ اب اس پہ میں کہوں ان کو کہ آ کے حملہ کرو، یہ غدار ہیں، یہ ٹیررسٹ ہیں، اگلا اگر چوپڑیاں لگی ہوئی ہیں اور روٹی کھانے سے آزار ہے، اس کے پاس صبح شام کا کھانا ہے یا نہیں ہے اس کو پتہ ہے، اور تم اس کے اوپر آ کے میزائلوں سے حملہ کر رہے ہو، ڈرون سے حملہ کر رہے ہو، تو اس کو کہتے ہو غدار ہے۔ اور 16-17 ہزار تم نے وہ بلوچ پکڑے ہوئے ہیں، ان پہ غداری کے الزام لگائے ہوئے ہیں۔ اسی طرح سے ایران میں بھی جو ہے نا، ایران ایک ایسی گھٹیا نسل کے لوگ ہیں ایران کے، وہاں پہ فارسی بولنے والے جو ایرانی ہیں وہ سپیریئر ہیں۔ پاکستان میں تو چلو ہم کہتے ہیں بلوچ بھائی ہیں ہمارے، بلوچ یہ ہے وہ ہے، حالانکہ تمہیں سارے منرل اور جتنی بھی چیزیں آتی ہیں بلوچستان سے آتی ہیں، گیس، تیل، یہ وہ سارا بلوچستان سے آتا ہے۔ وہاں پہ منرل کتنے ہیں، وہاں سونے کے پہاڑ ہیں وہاں، لیکن وہ تو تم نکال لو، وہ یوز کرو، پورے پاکستان میں سپلائی کرو، لیکن ان کی حقوق مت دو، کیونکہ یہ بلوچ ہے۔ کہ بلوچ کہاں سے آئے تھے؟ وہیں کے نا۔ تو اب ایران تو جو ہے نا وہ تو بہت گھٹیا ہے۔ ہمیں تو پتہ نہیں ہے نا، آپ کو بھی پتہ نہیں ہے کہ ایران میں بلوچوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ وہ جو خمینی جو ہے نا، جس کو امام خمینی کہتے ہیں، اس نے کیا کیا تھا؟ اس نے ایک دن میں 50,000 بلوچوں کو مارا تھا کہ جی غدار ہیں۔ اگلوں کے پاس وہاں پتہ ہے بلوچ ہیں، ان کے پاس جو ہے نا، ان کے پاس موٹر سائیکل نہیں ہوتی، ان کو کوئی مرات نہیں ملتی، ان کے کچے مکان ہوتے ہیں۔ وہ تو کہتے ہیں نا کہ ہمیں بھی مرات دو، اگر کوئی مانگے تو وہ غدار ہو گیا۔ تو یہ میں لمبی ہسٹری میں نہیں جاتا، ان کے اوپر جو وہاں ظلم ڈھائے جاتے ہیں پاکستان میں بھی وہی ڈھائے جاتے ہیں۔ اور یہ باتیں جو ہے نا، یہ امریکہ دیکھ رہا ہے، وہ تمہاری کمزوریوں کو دیکھتا ہے۔ انگریز کی سوچ جو ہے نا، اس کو تم 100 میں سے 1% بھی جان جاؤ تو تم بڑے ذہین آدمی ہو۔ وہ دیکھ رہا ہے کہ تمہارے اندر کیا کمزوریاں ہیں۔ جب اس کو پتہ چل گیا کہ ان کے بلوچ ان کے خلاف ہیں، پھر ان کو پتہ چل گیا کہ ان میں شیعہ بھی ہیں، سنی بھی ہیں، پھر ان کو پتہ چل گیا کہ یہ ایران کے اندر جو ہے بلوچ جو ہے ایران کو پسند نہیں کرتے، کرد ایران کو پسند نہیں کرتے، یہ کمزوریاں ان کو پتہ ہے۔ یہ مت کہو کہ ایران نے اسلحہ بنا لیا، وہاں پہ ہوتی انہوں نے وہ اپنے ریکروٹ کر لیے، ادھر لبنان میں حزب اللہ کر لیا، یہ کچھ نہیں ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ کدھر ہم نے کیا کرنا ہے۔
دنیا کی ایک ایسی ایجنسی ہے جو کہ دن رات وہ سوتی نہیں، 24 گھنٹے کام کرتی ہے، اور جس کا بجٹ ان کے پورے فوج اور ملک سے زیادہ ہوتا ہے، وہ امریکن CIA۔ وہ سوتے نہیں ہیں، وہ 24 گھنٹے کام کرتے ہیں۔ اور وہ جو ہمارے جرنل بیٹھے ہوئے ہیں نا، ان کو خرید سکتے ہیں، خریدے ہوئے ہوتے ہیں نا، یہ ان کے خریدو پالتو ہوتے ہیں، اسی لیے تو یہ ایسے کام کرتے ہیں۔ ایوب خان سے لے کے آج دن تک کوئی جرنل آیا جو کہ ہم کہیں ہم پاکستانی جرنل تھا؟ سارے بکاؤ ہیں نا، بکے ہوتے ہیں۔ وہ جس کو میں بڑا شریف آدمی سمجھتا تھا، کیانی، اس نے آسٹریلیا میں جزیرے لیے ہوئے ہیں وہ کگو سا، اس نے آسٹریلیا میں جزیرے لیے ہوئے ہیں۔ تو یہ سارے جو ہے نا بکے ہوتے ہیں، یہ ہمارے جرنل نہیں ہوتے، یہ بکاؤ ہوتے ہیں، یہ بکے ہوتے ہیں۔ ان کا جو کام ہے وہ بکار ہے نا، مطلب ہے بکاؤ چیز ہے، یہ دکانوں پہ ملتے ہیں۔ تو امریکن CIA جو ہے وہ ہمارے اوپر اصل حکومت وہ کر رہی ہے، یہ جرنل ورنل کچھ نہیں ہے، سمجھ آئی نا؟ ان کی آج وہاں سے نا ڈور کٹ جائے تو یہ پاگل ہو جائیں گے، بلخلا جائیں گے، اوہ یہ تو عوام تو ہمیں مار دے گی ہم غلطی کریں گے، تو یہ ایسا کام نہیں کریں گے جو کر رہے ہیں۔ لیکن ان کو اوپر سے نا تھپ تھپی ملتی ہے کہ نہیں لگے رہو ہم یہاں ہی ہیں، تو یہ کرتے ہیں۔ تو دوستو میں نا اس موضوع پہ اگر آپ لوگوں کو کوئی آپ میں اگر دم ہو تو کامنٹ کر کے مجھے بتا دو کہ ہمیں اور کوئی اس میں انفارمیشن دو تو میں دوں گا۔ لیکن آپ لوگ تو پاکستان میں رہتے ہو اور اتنے ڈرتے ہو، میرا ویڈیو بھی نہیں دیکھتے ہیں، کہتے کہ پتہ نہیں ہمیں نہ کوئی اندر کر دے۔ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، انسان سے مت ڈرو۔ جو اللہ کی راہ میں جو مرتا ہے نا، وہ مرتا نہیں ہے، وہ زندہ ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ زندہ رہو گے۔